بھائی اسی طرح جب انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کا بندوبست فرمایا. یہاں یہ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے. جب مسلمانوں کے اندر ایمان راسخ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نماز فرض فرمائی. جب مومن تیار ہو گئے، ان کے دل ایمان سے لبریز ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عبادات فرض فرمائی. تو روزے کو یہ بنیادی اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ہی جگہ پہ اس کے احکامات کو جمع بیان فرما دیا. بات شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان والے لوگوں. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایمان والے لوگ کون ہیں. یہ ایک عقل مندی ہے. ایک عقل مند آدمی جو بھی ذمہ داری کسی کے سپرد کرتا ہے وہ اسی کے اہل ہوتا ہے. اگر اہل نہ ہو تو فائدہ کیا ذمہ داری کا؟ مثلا کوئی بچے کو یہ کہے کہ آپ نے 2 من کی بوری اٹھا کے فلاں جگہ رکھو، تو کیا بچہ اہل ہے؟ بچہ 2 من کی بوری اٹھا نہیں سکتا. تو اسے بڑا کھانے کا تشتری دے دیں اور اس کو کہیں اٹھا کے 5 سال کے بچے کو تو لے جا، تو وہ کھانا بھی انڈیل دے گا اور اس کے بعد برتن بھی گرا دے گا. تو عقل مند لوگ کہیں گے کہ بھائی بچے کو ذمہ داری کیوں دیے، بچہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو یہ روزے کی جو ذمہ داری ہے نا، یہ بندہ مومن کو ہے. یہ کس کو ہے؟ بندہ مومن کو ہے. اس کے اندر یہ پوری استعداد موجود ہے. یہ تو چند لمحے کی بھوک ہے نا، تو اگر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مشکل حکم دیتے تو ایک مومن جان دے دیتا، لیکن اس حکم کے خلاف نہ جاتا. مومن کی یہ شان ہے. اور جن لوگوں کو نماز مشکل لگتی ہے، کتنی آسان عبادت ہے، روزے ان پہ بھاری ہیں، نام سنتے ہی کانپ جاتے ہیں، تو دعائیں کرتے ہیں بس اللہ کرے یہ گزرے جلدی سے. تو وہ بہانے بناتے ہیں کہ روزے سے بھی دور رہیں، نماز سے بھی دور رہیں، اور بھی رکھے نہیں جاتے. سچ کہتے ہو رکھے نہیں جاتے، اس لیے کہ تمہارے اندر ایمان کی وہ جرأت نہیں ہے، ایمان کی وہ حرارت نہیں ہے. اگر ایمان کی حرارت ہوتی تو پھر انسان تو اللہ کے حضور جان تک دے دیتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ کے احکامات شریعت کا نفاذ اس جگہ ہوگا جہاں ایمان ہوگا. جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں عبادت ٹھہر نہیں پائے گی، وہ کرے گا اور بھاگ جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے اگر ایمان کی بنیاد موجود نہ ہو تو اس پر عمل کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. اور ایمان کی جب تک زمین آباد نہ کرے گا دل میں بنجر زمین ہوگی، تو بنجر زمین پر جتنا قیمتی مرضی بیج ڈال دیں وہ کیا ہو جائے گا؟ فصل ضائع ہو جائے گی. تو روزے کا بیج ایمان نہ ہو، ایمان کی زمین سرسبز نہ ہو، تو روزے کا بیج اور نماز کا بیج اس کے اوپر اثر نہیں کرتا. وہ بہن کرہن معاشرتی حوالے سے کرے گا، پھر کہے گا یار یہ چھوڑو، یہ تو بد مزہ چیزیں، نماز بھی بد مزہ ہے، روزہ بھی کیا ہے؟ بد مزہ چیز ہے، اس سے میرے دل کو سکون نہیں آتا. تو اس کے لیے یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے؟ ایمان کی آبیاری کرنی ہے، ایمان پہ محنت کرنی ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں سب پہ ایمان پہ محنت کی، تو آج بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز پہ محنت کرنی ہے وہ ایمان پہ ہے. بدقسمتی سے ایمان کی قدر ہی نہیں، ایمان کی قدر بھی نہیں ہے، رب جل شانہ کی قدر بھی نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدر ہی، جو اس کی شان اور مقام ہے اس کی کوئی قدر ہے؟ کوئی قدر نہیں ہے، نہ اس کی قدر ہے. تو بھائی یہ لازم و ملزوم ہے. جب ایمان کو حرارت ہوتی ہے تو پھر تو انسان بھاگتا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. پھر یہ نوبت آ جاتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. جب اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں؟ سرے تسلیم خم کر دیں، قبول کریں، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
فوراً جیسے اللہ نے حکم دیا فوراً ہی وہ پکار اٹھے کہ پروردگار میں سر تسلیم میں خم کرتا ہوں کس ذات کے سامنے؟ رب العالمین کے سامنے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جملہ تو اس طرح ہونا چاہیے تھا وقال اسلمت لرب العالمین، واو حالانکہ چھوٹا سا حرف ہے، یہ بھی بیچ میں نہیں آنے دیا، فوراً آمنا، فوراً ایمان لائے، فوراً تو سر تسلیم خم کے۔ مومن یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ نے کہا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی اگلے ہفتے سے شروع کریں گے، انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے رمضان میں شروع کریں گے، اور فلاں دن سے بھائی تمہیں پتہ چل گیا ہے حق یہ ہے سچ یہ ہے، تو پھر اب کیوں سوئے پڑے ہو؟ فائدہ بھی ہے نفع بھی اسی میں ہے، تو پھر بھاگ کیوں رہے ہو؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ مومن ہے، تو ایمان پہ محنت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اپنے احکامات کا جو ہے آرڈر دیا ہے، شریعت کے جتنے احکامات آپ پڑھیں کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، اور کتنا بڑا اعزاز ہے ایک مومن کے لیے۔ اس کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں کو گن سکتا ہے؟ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ان بے شمار مخلوقات میں سے چنیدہ لوگ ہیں بندہ مومن، چنیدہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا شرف تخاطب عطا فرما، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحب ایمان لوگو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کائنات کا بادشاہ، بے نیاز ہستی جس کی شان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ایک ادنا سی مخلوق اس زمین پہ بسی ہے، اس کو شرف تخاطب عطا فرما رہے ہیں، اس سے کلام کر رہے ہیں، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ ایو بھی جو ہے اسی لیے آتا ہے کہ یہ یا مخاطب کے لیے اور ایو اسم موصول منادی ہے، منادی کے لیے جس کو پکارا جائے، ہاں تنبیہ کے لیے ہے، ایھا یہ اس لیے ہے کہ بھئی یہ جو بات ہو رہی ہے نا اسے غور سے سنو، یہ بات تمہارے لیے نفع فائدہ بخش ہے، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اور اس کی عدولی تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ الذین تو اس میں موصولہ ہے، فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جن کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ آمنوا یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کی حرارت ان کے اندر پیوست ہو چکی ہے، اب وہ انتظار میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں، حکم کریں کیا ہم عمل کریں؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 89 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف مومنین کو نصیب فرمایا کہ ان کو خطاب فرمایا اور کہا کہ یہ فلاں فلاں عمل ہے، یہ کرو۔ یہ سورۃ البقرہ کا ہے جس میں روزے کے بارے میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، 183 آیت مبارکہ پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا مضمون پھیلا ہوا ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 89 آیات ہیں اور یہ ان کو اجمالی طور پر کسی جگہ ان کو اکٹھا بیان کر دیں۔ تو بھائی یہ بات شروع ہوتی ہے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 104 سے، جہاں اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تحفظ نبوت کو بیان فرمایا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو ان کو رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ رائنا کا معنی ہے کہ ہمارا لحاظ کیجیے۔ تو وہ جو منافق تھے وہ کیا کہتے رائنا یا رائنا، کہ اے ہمارے چرواہے یا اے احمق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مبہم الفاظ بھی استعمال نہ کرو۔ تو بھائی اسلام میں ایسے الفاظ جو ذو معنی بن جائیں، مبہم الفاظ، ان کو بھی کیا ہے منع کیا گیا۔ تو فرمایا کہ نہیں، ہرگز یہ معاملہ نہ کرو۔ تو بات یہاں شروع ہوئی، کہاں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورۃ التحریم کی آیت مبارکہ 8 ہے، اس میں آخری دفعہ یہ کلمہ ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے لوگوں بارگاہ الہی میں پکی سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرنی ہے تم نے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کن کو خطاب ہے؟ عام بندوں کو نہیں، وہ لوگ جو پختہ ایمان کے ہیں، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ان میں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام بھی موجود ہیں، ان میں ازواج المطہرات بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ تم سارے توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے ایک اور جگہ پہ جہاں پچھلے دروس میں وہ بات بار دفعہ بیان کی ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مومنوں کو جمیعاً ایھا المومنون، سارے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو ایھا المومنون۔ تو توبہ جہاں گناہوں کا مداوع ہے، توبہ جہاں گناہوں سے دور کرتی ہے، وہاں بذات خود ایک مستقل عبادت ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ کرنا یہ ابدیت کی علامت ہے، یہ بندہ مومن کی جو اسلام سر تسلیم خم، یہ اس کی نشانی ہے، یہ تو عام بات نہیں ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال مومن ہوتا کون ہے، اس کی تفصیل قرآن مجید میں بھرپور طریقے سے بیان ہے، اور یہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ایک محفل میں سمیٹا ہی نہیں جا سکتا کہ مومن ہوتا کون ہے۔ ہم تو یہاں دیکھتے رہتے ہیں، ہے بھئی کوئی نسلی ہے بھئی تو کہاں پہ میں مومن ہوں، دین کا پتہ نہیں ہے، بس مومن، کڑے پہن لیا، گوٹیاں پہن لی، بڑے بار رکھ لیے، مومن ہے جی۔ مومن ان چیزوں سے نہیں بنتا، مومن کردار سے بنتا ہے، مومن اعمال سے بنتا ہے، مومن ایمان سے بنتا ہے، ان چیزوں سے بنتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا، چند خوبیاں میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیز سامعین کرام۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے نا، یہ دنیا کا سامان، یہ کیا ہے؟ دنیا کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، وہ بہتر ہے، خیر بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ ان تمام نعمتوں سے بہترین ہیں، اور صرف بہترین نہیں، وابقا اور باقی رہنے والے ہیں۔ کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ وہ تم بن جاؤ، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور کس پہ توکل رکھتے ہیں؟ اپنے پروردگار عالم پہ توقع رکھتے ہیں۔ تو یہ سامعین کرام، یا ایھا الذین آمنوا میں جو خطاب تھا وہ تھا مومنین کو، اور بندے کے اندر اگر ایمان ہو تو پھر روزہ کیا، وہ تو جان تک بارگاہ الہی میں پیش کر دے۔ مسئلہ ہے کہ وہ حرارت ایمانی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک ایسا شخص اور کردار قرآن مجید میں بطور کردار پیش کیا ہے، اگر وہ معاشرے میں ہو وہ دنیا کا ایک عظیم ترین فرد ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی خوبی کیا ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ یجتنبون کبائر الاسم، اس کے لیے بھی طاقت چاہیے، ایمان کی طاقت چاہیے، ساتھ صبر کی طاقت چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ روزہ کیا ہے، الصیام نصف الصبر، روزے آدھا صبر ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک درکار ہے برائیوں سے، معصیت سے بچنے کے لیے، کیونکہ جو برائی ہوگی وہ فائدہ دے گی، وہ کیا ہے، وہ اس کا فوراً مزہ ہوگا، بےایمانی سے پیسے زیادہ ہوں گے، فحاشی سے ایک جو ہے اس کو سرور میسر ہوگا۔ بھائی یہ مسجد میں بیٹھنا اور بات سننا یہ تو بوریت والا ہے، تو ٹک ٹاک پہ عورتوں کو ناچتے دیکھنا، یہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، گناہوں سے بچنا۔ فائدہ تو ہر کسی کو چاہیے نا، ہر کسی کو زندگی میں مزہ چاہیے، فائدہ بھی چاہیے۔ فرمایا کہ سے بچے گا وہ جو بندہ مومن ہوگا۔ اور فرمایا کہ پھر والفواحش، مسلمانوں کی بنیادی کمزوری جو قرآن مجید نے مینشن کی ہے، بڑے بڑے تخت جس سے الٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا زہد و تقویٰ وہ کیا بہ جاتا ہے، وہ کیا الفواحش،
वो फहाशी है। तो फरमाया इससे बाज रहना। वइज़ा मा गदिबूहुम यगफिरून, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो एक भरपूर ट्रेनिंग के बाद हासिल होती है। तो फरमाया कि जब उनको गुस्सा आता है, अब गुस्सा तो आएगा ना किसी की गलती पे, किसी की गलती पे गुस्सा याद रखने की है। एक ये है कि जो मोमिन का कल्ब है ना, वो इतना छोटा नहीं है कि उसका ज़र्फ छोटा हो। मैं मोमिन का दिल है ना, जिस दिल में उसने ईमान बसाया है वो तंग दिल नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और दूसरा जिसमें रब बसता है ना, तो वो फिर ऐसा कल्ब होता है कि जिसको दुनिया के नफा नुकसान से कोई परवाह नहीं होती, वो मादियत से बाला होता है। इसलिए उसको इस बात का इदराक होता है, जो नुकसान था वो भी आर्जी था, जो फायदा था वो भी आर्जी था। मेरे साथ जो जाएगा वो तो एक दायमी चीज होगी, वो तो ईमान होगा, अमल होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो इस तरह करते हैं कि वइज़ा मा गदिबूहुम यगफिरून, वो क्या करते हैं, जब गुस्सा करते हैं तो वो माफ कर देते हैं। इसी तरह मोमिनीन के बारे में फरमाया वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने रब के फरमान को वो कबूल करते हैं, अल्लाह के हर आर्डर पे लब्बैक कहते हैं, हर हुक्म पे सरे तस्लीम काम करते हैं। और साथ फरमाया व अक़ामुस्सलात, और अकामत सलात का भरपूर इंतजार करते हैं और अदा करते हैं। जिंदगी के मामलातों व अम्रुहुम शूरा, मुशावरत करते हैं, और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो भी अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसमें से खर्च करते रहते हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की एक सिफ़त को बयान फरमाया। तो बहरहाल ये कुरान मजीद में एक तफसील से फैला हुआ मौजू है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया भला मन सबरा व गफरा, जिसने सबर किया और माफ किया, इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये मिन अज़्मिल उमूर है कि इंसान फायदा देख रहा है सामने, सबर करता है और उसको पूरा मौका है गुनाह करने का, मजे उठाने का, लेकिन वो रुका रहता है। नेकी करने के लिए भी सबर दरकार है। नेकी के लिए कोई ऐसा नहीं है दिल ही नहीं करेगा फिर क्या करेगा। तो नेकी के लिए भी सबर है और बुराई से बचने के लिए भी सबर है। तो जिसने सबर किया और दुनियावी नुकसानात पे भी सबर है तो वह गफरा, लोगों को माफ किया। इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी जो है बात है, हिम्मत वाला बड़ा काम है जो उसने ये काम किया है। तो जी सामीन किराम, इसी तरह फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन पहले बता दिया ताकीद के साथ, अफ़लहल मुमिनून, मैं बंदा जी जिंदा है, वो अभी अमल की चक्की में वो अपना चल रहा है, लेकिन फरमाया कुरान ने पहले बता दिया है मोमिन तो जनती है, कामयाब हो गया। उसकी सिफात भी बताई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो क्या करते हैं, नमाज को खुशू व खुज़ू से अदा करते हैं। नमाज एक इबादत नहीं, ये बहुत सारी इबादत का मजमूआ है। ये इबादत कौली भी है, इबादत बदनी भी है। इसको देखें, ये तकबीरात हैं, इसमें तस्बीहात हैं, इसमें तकबीरात है, इसमें तहमीद है, इसमें किरत है, इसमें क़याम है, इसमें रुकू है, इसमें सुजूद है, कादा है, दुआएं हैं, ये सब अलग अलग इबादतें। इसमें जिक्र है, जिक्र भी है, दुआ भी है, तस्बीह भी है, तहमीद भी है, किरात कुरान मजीद भी है, और अल्लाह की किबरियाई तकबीर भी है। ये इतनी चीजें मिल के फिर हर चीज का अपना एक तकाजा है। और तरतीब कितनी खूबसूरत है। पहले वो खड़ा है, अब वो अपनी अबदियत को भी देख रहा है और उस शान रहमानी का भी अंदाजा है। तो उसे इस बात का अंदाजा होता है कि खड़े रहकर उसका हक अदा नहीं हो सकता। तो वो फिर क्या करता है, वो रुकू में चला जाता है। फिर भी उसे अंदाजा होता है कि इतना झुकना भी काफी नहीं है। फिर वो आखिर इबादत की उस इंतहा को पहुंचता है कि जिसका नाम क्या है, सजदा। और बाकी देखें हर रकत में एक एक है, लेकिन सजदे दो हैं। एक से उठता है तो फिर वो बेकरारी, फित्री बेकरारी कहते हैं, नहीं, उस जात के शान देखो और मेरी औकात देखो, वो सजदे पे सजदे अदा करता है। तो ये नमाज एक फित्री तभी तकाजा है, और इंसान के अंदर हया ईमान हो तो फिर वो इसको क्या है, करने में कभी भी गुरेजा नहीं होगा। और जो हवा नमक हराम, एहसान फरामोश
اور اللہ کی رحمت سے دور بھاگ رہا ہو، اس کو پھر کیا ہے، نماز مصیبت لگے گی، نماز پہاڑ لگے گا، نماز عذاب لگے گا۔ وہ تو کہے گا ہے کہ یہ 5 نمازیں ہوتی ہی نہ تو جان چھوٹ جاتی۔ اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ وہ عبد اور رب کی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تو اللہ نے فضل کیا، کرم کیا کہ سب کو اس کی استعداد دے دی، سب، چھوٹے بڑے ہر کوئی۔ اور یہ عبادت کبھی مفقود نہیں، حتی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ اتنی محبوب اور مجرد عبادت ہے کہ جہاں صحت والا آدمی پڑھتا ہے وہاں مجاہد کو بھی معاف نہیں، وہاں مسافر کو بھی معاف نہیں۔ وہ کھڑا ہو کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشاروں سے پڑھے، اشارے بھی کام نہیں کرتے، زبان سے پڑھے، زبان بھی کام نہیں کرتی، دل میں پڑھے، بس شعور کی آخری انتہا تک بھی نماز ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے جو آسان لفظ ادا کرنا ہے زبان سے، وہ کون سا ہے؟ وہ لفظ اللہ ہے۔ سب سے کم انرجی جس پہ لگتی ہے نا، وہ لفظ کون سا ہے؟ اللہ۔ آپ منہ بند کر کے بعد میں کبھی تجربہ کیجئے گا، جہاں زبان ٹھہری ہوتی ہے نا، تھوڑی سی جنبش دیں تو اللہ کا ادا ہو جاتا ہے۔ منہ بند ہو تو صرف تھوڑی سی ہلکی سی جنبش سے کلمہ جلالہ اتنا بڑا وہ فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ سب سے لو انرجی جو یہ وہ بندہ انتہاب کا مریض ہوتا ہے تو فرمایا کہ پھر بھی کیا ہے، وہ اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ تو یہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات اور ہر وہ فضول کام جو اسے اپنے رب سے، اپنے محبوب سے دور کرتا ہے اور اس کو اس کی وفاداری سے پیچھے ہٹاتا ہے، وہ تمام کام ان کا کوئی الحیاء من الایمان۔ حیا کیا ہے؟ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہر بندے کو جس سے پوچھیں وہ یہی کہے کہ بس جی ماشاءاللہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور فلاں یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کے کچھ ٹیسٹ بھی بتائے ہیں کہ انسان کے اندر ایمان کی ورو کتنی ہے، وہ تڑپ کتنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا۔ دیکھیں ایمان ایک جذبہ ہے، اور جو جذبہ ہوتا ہے یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ جب آپ دور رہیں گے تو پتہ نہیں خدا کو بلا دیں گے، جب آدمی چمٹے رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور اس لیے نماز کو فرض کیا، یہ بھولے نہ پائے، ہر وقت اسے اللہ یاد ہو، اٹھے تو رب کو یاد کرے، آخری عمل بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تو مومنوں کے اپنے ضابطے ہیں، تو فرمایا ہمارے نزدیک بندہ مومن کون ہے؟ فرمایا کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یقیناً وہ بندے مومن ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی شان سے، اللہ کی شان سے، ان کی شان کو وہ معترف ہیں، اس کی بلندی کتنی ہے۔ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، وہ سنتے ہیں، تو فرمایا کہ کیا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، مزید بڑھ جاتا ہے۔ بھئی ایمان کے درجے ہیں، ایک ہمارا ایمان ہے، ایک صحابہ کا ایمان ہے، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے۔ سب کا اللہ پہ ایمان ہے، درجات میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ درجات ہیں، تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، جتنا زیادہ انسان کے اندر شعور ہوگا، اتنا زیادہ وہ ایمان میں آگے ہوگا۔ تو فرمایا وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار عالم پہ توکل رکھتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ جل شانہ پہ توکل ہو تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو فرمایا اتنی بڑی بات ہے کہ پھر تو انسان اپنا جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ بارگاہ الہی میں پیش فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری خوبیاں قرآن مجید میں موتیوں کی طرح بکھیر دی، اور فرمایا کہ ہدایت کے سمندر سے جو جتنے موتی کو چن سکتا ہے چن لے، اور اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر یہ ہدایت کا سمندر ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ موتی بار بار بیان فرمائے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ مومنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی بیان فرمائے سورۃ الانفال میں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور یہ ساری باتیں آپ دیکھیں، اسلام میں اور باقی ادیان میں واضح فرق ہے کہ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ خاص عبادات عام ہیں،
ہر وہ خاص عبادت جو مجرب تھی، اللہ تعالیٰ کو پسند تھی، وہ سب کے لیے عام کر دیا ہے، وہ چند لوگوں تک دین کو محدود نہیں رکھا۔ فرمایا کہ جہاں یہ آدمی ہدایت حاصل کریں گے، ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان اعلیٰ درجات حاصل کریں۔ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں خاص قوموں کے لیے الگ، مولویوں پنڈتوں کے لیے الگ عبادت ہے جی، عیسائیوں میں روزے بھی الگ ہیں، ہندوؤں میں بھی یہ جی ہندو پنڈت صاحب کریں گے، پنڈتوں کے الگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہماری جنت اتنی وسیع ہے، ہماری رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہمارا جو دینا ہے اتنا بے حساب ہے، تو ہم نے اپنی ہر خاص عبادت سب کو دے دی ہے۔ ہر غریب، امیر، عام، خاص آدمی اللہ کے ہاں جنت حاصل کر لے۔ بات عام ہے لیکن وہ بڑی شان والی ہے، اور یاد رکھیں جو فرض عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام اہم ترین ہیں۔ اگر فرض نماز کے مقابلے ساری نمازیں لیں تو ان کی کیا حیثیت ہے جو فرض کا مقام ہے؟ تو فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کی پاسداری کرتے ہیں، وہ لوگ کو چھوٹے کام نہیں کرتے۔ یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے، نماز کو موت تک لے جانا کوئی چھوٹی بات ہے۔ ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ بے موسمی کا شغل تھا، اپنی نماز بھی جب موسم باہر آئی تو میں خیر بن گئے، یا پھر رمضانی نمازی بن گئے یا چند دنوں کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دل نہیں ٹکتا، کیونکہ دل ہے مومن نہ، دل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے۔ جب وہ ایمان کی لذت آشنا ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا جس طرح ایک بھنورا اور یہ روشنی کی طرف جاتا ہے، جس طرح تتلی پھول کی طرف جاتی ہے، اور جس طرح پروانہ روشنی کی طرف جاتا ہے، تو فرمایا کہ ایک مومن بھی روشنی کے بغیر، جس طرح تتلی پھول کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایک مومن اللہ تعالیٰ کی حضوری کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مومن کا دل بھی وہیں لگے گا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری ہوگی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، تھوڑا زیادہ جو بھی، وہ کیا کرتا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ، ان کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں، تو اور نہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، فرمایا کہ ان کے ہاں اللہ کے پاس درجے ہی درجے ہیں، اور ان کے لیے معافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، اور رزق کریم ہے، بے شمار عزت والی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اور ان کی شان یہ ہے، فرمایا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہم نے سر تسلیم خم کر لیا، ہم نے تیری بڑائی مان لی، اب دنیا کی تمام چیزیں، تمام خواہشیں ہیچ ہیں، بس تیری ہی رضا مطلوب ہے، تیری ہی رضا کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ تو فرمایا فاغفر لنا، ہماری ماضی کی جتنی ہماری جہالت کی وجہ سے، ہماری بغاوت کی وجہ سے، ہماری نالائکی کی وجہ سے خطائیں ہو گئی ہیں، تمام کو معاف فرما۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو ہمیں کس چیز سے بچا؟ عذاب نار سے بچا لے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ان کی یہ دعا ہوتی ہے۔ اب ان کی تمام زندگی کا محور اور مرجع کون سی چیز ہے؟ اللہ کی خوشنودی، وہ خوشنودی کے لیے، اللہ کی معاذ رضا کے لیے ان کی تمام زندگی اس کے دائرہ کار میں پھر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کی اور صفات کو بیان فرمایا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں، صبر کوئی چھوٹی بات نہیں، بلکہ صبر ہر مومن کو اس پہ محنت کرنی چاہیے، بلکہ اس کی پوری عملی جو ہے انسان کو ٹریننگ ہونی چاہیے۔ مومن ہمیشہ صابر ہوتا ہے، دنیا میں بھی فوائد ہیں اور آخرت میں بھی۔ والصادقین، اور سچے لوگ، اور اسی طرح فرمایا کہ فرما برداری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی راتوں میں جہاں ہم سوئے ہوتے ہیں، فرمایا کہ پچھلی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں، اور یعنی والمستغفرین بالاسحار، وقت سحر وہ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ سارے اللہ جل شانہ کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کس کی صفات بیان فرمائی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ فرد کہ جن کے حکم دیا تھا کہ کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ ایک اور صفت بیان کر کے پھر اس کی اگلی تفصیل کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا رویہ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تو اللہ جل شانہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی، ہر وقت ان کا دم بھرتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ اور شیطانیت ان کے اوپر غلبہ کی ہوتی ہے، اور وہ بندہ ہو کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ اتنا احسان نافرموش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی اور نافرمان ہے کہ جو محبت جو انسیت اللہ تعالیٰ سے وہ بندوں سے رکھتا ہے۔ فرمایا کہ سے مد مقابل وہ لوگ تو جو مومن ہیں تو وہ کیا ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن وہ جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید تر محبت کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہے، نہ ان کو اپنے وجود سے اپنی ذات سے محبت ہے، نہ اپنے نام سے محبت ہے، کسی چیز سے محبت نہیں، مگر کس سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ ہر آدمی اپنے ضمیر میں ذرا دیکھے اس کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کسی کو مال سے ہوگی، کسی کو عورت سے ہوگی، کسی کو اولاد سے ہوگی، کسی کو دولت سے ہوگی، کسی کو خود سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑے دور کی بات ہے۔ تو سچا مومن کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہ محبت ایسے نہیں پیدا ہو جائے گی، یہ طبیعی چیز ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پتہ نہ ہو، اس کی شان کا پتہ نہ ہو، اس کے احسانات کا پتہ نہ ہو، اس وقت یہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب وہ جان لے گا کہ میرا حامی، میرا ناصر، میرا خیرخواہ، میرا مددگار ہر دم کون تھا؟ اللہ تھا۔ جب سارے ساتھ چھوڑ دیتے تھے، اللہ نے میرا پھر بھی ساتھ رکھا، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں نے بغاوتیں کی، میں نے رسوائیاں کمائی، لیکن اس ذات نے خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا۔ اس نے پھر بھی کہا چلو آؤ ففروا الی اللہ، آؤ دوڑو لپو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جس نے کوئی برے کام کیے یا اپنی ذات پر ظلم کیا، فرمایا کہ کیا ہے، ثم یستغفر اللہ، اگر وہ استغفار کرتا ہے تو یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ کو کیا پائے گا؟ غفور الرحیم پائے گا۔ بھئی معافی کی ہمیں ہمارے اندر نہیں ہے تڑپ، توبہ بھی منافقانہ ہے۔ بھئی جب تک دل سے دعا نہ ہو، اس گناہ سے نفرت ہی نہ ہو، گناہ معبود کریں، طریقہ یہ رات کو جاگوں گا، عبادت کروں گا، گناہ معاف کروں گا، آگے نایا کھاتا۔ تو پھر جب یہ منافقانہ زندگی ہو تو پھر کون سی توبہ اور کون سی معافی؟ وہ تو ادراک تھا کہ اس نے جان لیا کہ یہ بات، یہ گناہ تھا، یہ مقام انسانیت کے بھی خلاف تھا، میری بھی ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، اس کے خلاف تھا، تو پھر وہ کھڑا ہوگا۔ عزیز سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزے کا حکم کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، جس کی تفہیم کو کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں پورے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات بکھیر دی کہ انسان پالے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ ان ایمان والوں پہ ایک حکم یہ تھا، کتب علیکم الصیام۔ یہ حکم، اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں روزے کی حیت کو، ہے کیا چیز؟ میں فرمایا پانی نہ پیو، پانی حلال بھی ہے، فطری تقاضا بھی ہے۔ کھانا نہ کھاؤ، کھانا حلال بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ مباشرت نہ کرو، تو وہ تو جائز عمل تھا، تو روزے سے اللہ تعالیٰ نے جائز اعمال بھی روک دیے کہ یہ بھی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمہارے جسم پر ایمان کی حکمرانی ہوگی، نفس کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ نفس تقاضا کر رہا ہے، وجود جو ہے تقاضا کر رہا ہے، مجھے پانی چاہیے، پیاس چاہیے، تو وجود کو ایمان کہتا ہے ہرگز نہیں، حکم ربی ہے، جو مرضی ہو جائے، یہ اللہ کا حکم ہوگا تو ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو وجود کو ایمان کے تابع کرنا ہے، نفس کی غلامی سے آزاد کرانے کا جو سب سے مؤثر بھرپور طریقہ ہے وہ روزہ ہے۔ نفس تو باغی ہے، یہ تو بغاوت پہ ابھارتا ہے، فرمایا نہیں، حرام کو خدا، حلال چیزوں کے بھی قریب نہیں جانا۔ تو جو حرام ہے نا وہ تو پہلے حرام ہے، وہ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ بھائی جھوٹ بولے تو بھائی جھوٹ روزے سے نہیں بولنا چاہیے، ایک مسلمان کو نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ صرف رمضان میں منع نہیں، اسلام میں منع ہے۔ آپ پوری زندگی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بتائیں کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی بری باتوں سے باز نہیں رہتا
باز نہیں آتا اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، تو فلیس للہ حاجت، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہے فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ کھانے پینے سے رکے، بھوکا مارنا یہ کوئی اسلام میں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو تم اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا نا، تو یہ تو نفس کو قابو کرنے کے لیے تھا، تو بھائی روزہ معدے کا نہیں ہے بلکہ روزہ جسم کا روزہ ہے۔ کس چیز کا روزہ ہے؟ پورے جسم کا روزہ ہے، آنکھ کو بھی روزہ ہو، شعور دماغ کو بھی روزہ ہو، کانوں کو بھی روزہ ہو، زبان کو بھی روزہ ہو، گویا وجود کے ذرے ذرے کا روزہ ہے۔ یہی روزہ، یہ روزے کی ہم حفاظت کریں گے، روزہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، یہ ہر برائی سے بچائے گا، لیکن اس کو تم پھر اس کے طریقوں اور تقاضوں سے اخذ تو کرو۔ اگر اس کو اس طریقوں سے اخذ نہ کیا گیا تو پھر یہ رسم بن جائے گی، پھر جو ہے نا یہ خالی بس دعوتوں تک محدود ہو جائے گی۔ باقی روزہ رکھا ہے اور سارا دن بس اللہ کا شکر ہے روزہ رکھے، نماز تو نہیں پڑھی، نماز پڑھی نہیں ہے، روزہ کس چیز کا ہے؟ بھائی روزہ تو ایک عبادت ہے نا، جو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس عبادت والے زمانے میں، اس وقت میں اللہ کی بغاوت جائز ہے؟ تو اگر کوئی گناہ کرے گا وہ روزے کو بچھاڑ دے گا، جہاں معمولی جھوٹ بھی روزے کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہاں ترک صلاۃ جیسا بڑا فعل جو مومنین پر سب پر جو ہے فرض ہے، وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ وہ تو فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے تو نماز چھوڑنے والے نے کفر تک کر دیا۔ دیکھو چھوٹی بات نہیں۔ تم عزیز سامعین کرام اپنے نفس کو کیا کریں؟ اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنے کا سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایمان کی حکمرانی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں ہر انسان کے وجود پر، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے وجود پر ایمان کی حکمرانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض خوشنودی کے لیے انسان عبادت کرے اور اسی سے قرب کے طریقے ڈھونڈتا رہے، اور جتنا دور ہوتا جائے گا اپنا نقصان کرے گا۔ ہر آدمی موت کی طرف جا رہا ہے، ہر آدمی زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث پڑھ کے افتتاح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان ہے، رمضان کتنی نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ حاصل کر سکے، ہے اس بندے پہ کہ دن کو صبح اٹھتے ہی عبادت شروع، اٹھے گا جو سحری کرے گا، وضو کرے گا وہ عبادت، سحری کرے گا عبادت، نماز پڑھے گا عبادت، قرآن پڑھے گا عبادت، روزہ رکھے گا عبادت، افطاری کرے گا عبادت، پھر رات کو پھر نماز اور قیام اور پھر نیکی۔ تو فرمایا اتنی نیکیاں اکٹھی کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے لیے جہنم سے آزادی نہ کرا سکا تو پھر کھوٹ ہے اس کے اندر۔ فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت حاصل کر لے، اور وہ ذریعہ کیا ہے کہ ان کو عبادتوں کو خلوص سے کرنا، محض ہر عبادت کو اس کے تقاضوں کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ادا کرنا۔ تو بھائی جب ہم یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں آ گئے نا تو روزہ بھاگ بھاگ کے رکھیں گے۔ اگر اس کیٹیگری میں نہ آئے تو روزہ عذاب ہوگا اور نماز مصیبت ہوگی۔ جس کے لیے روزہ عذاب ہو، نماز مصیبت ہو، تو اپنے ایمان کی وہ خود خیر کرے۔ اس کا ایمان جو اس کو نماز کے قریب نہیں آنے دیتا، روزے جیسی سعادت سے دور رکھتا ہے، تو پھر مرنے کے بعد اس کا کیا اتنا حامی ہوگا، وہ خود سوچ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو ہے سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا